یہ آخری 5 4 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت یا حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم ان کی جگہ پہ ایسی قوم مقرر فرمائیں گے لیسوا بہا کافرین، جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فَبِہُداہ مقتدی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں، اقتداء کریں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکرا، مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ محترم سامعین، گزشتہ سبق کے اندر اللہ نے اس بات میں بیان فرمایا سی کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان دے نال انہوں نے ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی، یعنی ایمان لیاؤن تو بعد اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا، یہ لوگ امن دے حقدار نے اور ہدایت یافتہ لوگ، یعنی توحید نو من لینا جس طرح کہ وہ منن دا حق ہے، شرک دے قریب نہ جانا، اللہ نے انہوں امن قرار دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کریم نے ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے تقریباً 18 انبیاء دا نام لے کے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے آخر تے بھی بیان فرمایا انہاں دے آباء و
دتی اللہ کریم نے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ تو سوا کسی نو معبود بھی نہیں سمجھنا۔ آخر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ دی ہدایت ہے جڑی کہ اللہ کریم نے انبیاء انہاں دیاں اولاداں نو، انہاں دے پائیاں نو اور انہاں دے آباء و اجداد نو اللہ نے عطا کیتی۔ اللہ پھر جنوں چاہتا ہے اپنے بندیاں وچوں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور آخر تے اللہ کریم نے بات بیان فرمائی کل دے درس کے اندر کہ اگر یہ 18 انبیاء جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے اور انہاں دیاں اولاداں، انہاں دے ماں باپ اور انہاں دے بھائی سب کو اللہ نے شامل کیتا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے تو اسی انہاں دے اعمال نوں تباہ و برباد کر دیں، انہاں دے اعمال دا ایک کوٹی بھی مول نہ پیدا۔ حالانکہ انبیاء نے شرک نہیں سی کرنا، جنہاں کو اللہ نے ہدایت دے دیتی صراط مستقیم دی، توحید دی، وہ کیویں اللہ دی ذات دے نال شرک کر سکتے سی؟ یہ تنبیہی کلمات ساڈے واسطے نے کہ اگر یہ لوگ جنہاں نے کرنا ہی نہیں، اگر انہاں دے کولوں اللہ نہ کرے کہ ایسا عمل ہو جاتا تو میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیندا، تے تواڈے اعمال جڑے نے انہاں دی میرے نزدیک حیثیت کی؟ جے اعمال نو بچانا ہے، آخرت دی کامیابی چاہتے جے، پھر توحید دا پلہ تسی نہیں چھڈنا۔ ہر صورت دے اندر جس طرح حق کے توحید نو منن دا، اس طرح تسی توحید دا حق ادا کرنا ہے۔ پوری کائنات دے کولوں نا امیدی، امید صرف اللہ دی ذات دی۔ اگے اللہ کریم نے اج دے سبق دے اندر ارشاد فرمایا کہ اجلے انبیاء نے نا اللہ نے انہاں نوں کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت اور دانائی بھی عطا فرمائی، اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اکثر آتا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ تے اللہ نے اتنے ذکر کیتا نا کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ آپ اس چیز دے معلم بن کے آئے ہیں، اللہ نے استاد بنا دیتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی اپنی امت نو کتاب و حکمت سکھاندے سن۔ ایک کتاب و حکمت کا مل جانا ایک نو معلم بنا دیتا جا رہا ہے۔ شان مقام مرتبہ جڑا ہے بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ نے مختلف مقامات پہ اس بات کا ذکر فرمایا، اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دے وچ بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ ایسا نبی کائنات تے مبعوث فرمائے انہاں دے وچوں جڑا انہاں نوں کتاب و حکمت سکھائے، معلم بنا کے بھیج۔ اور اللہ دے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے پوری کائنات دا کتاب و حکمت دا معلم بنا کے بھیجے۔ ہن الگ بات ہے کہ اسے آپ دی کتاب و حکمت کو فائدہ نہ اٹھائی۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم سانو آپ دی رہنمائی دے کولو فائدہ اٹھا کے کتاب و حکمت دی سمجھ اللہ کریم عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے کہ تنبیہی کلمات بیان فرمائے نے، اے قریش مکہ یا کفار، اگر تسی اے میرے انبیاء دے تے ایمان نہیں لیاندے، اور خصوصی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لیاندے، آپ دے نال کفر کر دے دے، پھر اللہ کریم ایسی قوم منتخب کرے گا جڑی قوم پھر انہاں دا انکار کدی نہیں کرے۔ ایسے جیالے ہون گے، ایسے پروانے اور دیوانے ہون گے، توحید تو جان دے دیں گے، اپنی سر تڑ دی بازی لگا دیں گے، جسم دا قیمہ بڑھوا لین گے، گرم کوئلیاں تے لیٹ لین گے، گرم ریت دے اتنے لٹایا جائے گا، پیروں تے رسی پا کے پتھریلی نوکیلی زمین دے اتنے گھسیٹیا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی آخر گے اللہ عقل لائے، عقل لائے، عقل لائے۔ انہاں دے ایمان نو کوئی قطعی طور پہ متزلزل نہیں کر سکتا، ایسا ٹھوس ایمان انہاں دا ہوئے گا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ایسے پروانے اور دیوانے دواں گا جڑے کدی بھی اس بات کا انکار نہیں کریں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ،
مفسرین اس مقام پہ بیان فرمایا ہے، اس تو مراد مہاجرین اور انصار جنہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت کی، اپنا علاقہ چھڈ کے دین واسطے چلے گئے، اور جنہ نے انہاں دی امداد کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروانے اور دیوانے دواں گا جڑے کہ سب کچھ نبی تو قربان کرنے واسطے تیار ہو جان گے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاداں بھی حاضر نے، قطعی طور پہ یہ اس بات کا انکار نہیں پھر کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء پکا ٹھکا انہاں دا ایمان ہوئے گا، ساڈے جیسا متزلزل ایمان نہیں کہ دکھاؤ جا کچھ ہونے نیڑے کہ رب نیڑے، اسی آدھی نہیں کچھ ہونی نیڑے آ آدھے جاؤ ساڈے جسم کا قیمہ بنا دیو، اسی اس توحید والے کلمے نو چھڈ نہیں سکتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات دیکھ لو، یعنی کتنی انہوں نے وصیت دیتی گئی، لیکن انہوں نے آخیا نہ بھائی اللہ عقل ہے، اس حد تک کہ جیویں جیویں زیادہ مارتے ہیں حضرت بلال بڑے زور دے نال اچھی آواز نال سگو کہندے اللہ عقل ہے۔ اگر انہوں نے مارنے اندر جوش آ رہی ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا توحید دا جوش مار دے، وہ بھی جناب بڑی بلند آواز نال کہندے۔ کئیاں نے آخیا سیگا کہ بلال ذرا ایسا آواز نال اللہ اللہ کر لیا کر، کہنے کہ نہ بھائی ساری عمر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساری عمر میں بتاں دی پوجا دے اندر گزار دیتی، رب دی توحید جو میں بے بہرا رہا، قطعی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہ لیاندا، پوری عمر میں گوا لی توحید دے خلاف اور بتاں دا میں پجاری رہا۔ اگر اللہ کریم نے اج مینوں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی ہے تو قطعی طور تے میں اس ایمان نو اور توحید نو چھڈ نہیں سکدا۔ کہنے کہ کوئی نہیں ایسا کہہ لیا کر، آپ فرمانے کہ نہیں بھائی میں نہیں ایسا کہہ، جنہیں تسی زیادہ اچھی آتے ہو انہاں تانوں زیادہ مار دے۔ فرمان لگے جدوں مینوں زیادہ مار دے مینوں سواد ہور آਉਂدا ہے، مینوں مزہ ہی بڑا آتا ہے، لطف بھی بڑا آتا ہے۔ پوج بت میں ساری عمر لنگا لے، رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لے۔ پوج بت میں ساری عمر لگا لے، رب تو بیگانے ہو کے زندگی گوا لے۔ شکر خدا دا دولت وعدت دی پا لے، پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا، نام محمد والا کال دے ٹھار دا، نام محمد والا کال دے ٹھار دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے مینوں تے لطف بھی بڑا آتا ہے، مزہ ہی بڑا آتا ہے، ٹھنڈ پہ جی سینے دے اندر جس ویلے میں توحید دا کلمہ اپنی زبان چ کہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے بھی آخیا سی، کہنے کہ نہ بھائی یہ مینوں مشورہ نہ دیو، میں نہیں ایسا کر سکتا، میں تو ایک ہی گل سمجھنا، وہ بات کیڑی ہے کہ یا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمت جا کے بیٹھ جاواں گا، یا میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیا۔ دانے کہن دے وادیاں تائیں بہتر صبر کمانا، دانے کہن دے وادیاں تائیں بہتر صبر کمانا، عشق کہے جے ملے نہ پیارا بہتر ہے مر جانا۔ کہنے کہ یا تے میں جان دے دیاں گا یا آمنہ دے لال دے قدموں میں جا کے بیٹھ جاواں گا۔ پھر اللہ نے موقع لیا آندا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا، پھر نبی دے جوڑے میں آ کے بیٹھ۔ محبوب جی اے دن میں کتے اینو یاد کریا کردا سا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دے اوتے بیٹھن دی اللہ مینوں توفیق عطا فرما دے۔ جس ویلے آپ مکہ چھڑ کے اپنا مدینہ چھڑ کے چلے لے، آپ دے وصال تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات تو بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر نے جا کے روک گیا، بلال یار نہ جا، فرمان لگے تسی اپنی ذات واسطے خریدیا سی،
یا اللہ دی رضا واسطے؟ فرمان لگے نہیں اللہ دی رضا واسطے۔ پھر کہنے لگے وہ کہ تسی نوں روک نہیں سکتے، میں آزاد ہاں، اللہ دی رضا واسطے مینوں خرید کے تسی آزاد کیتا سی تے ہن مینوں روکو نا، میرا اتنے دل نہیں لگتا۔ کیوں جی؟ میں سونا محبوب نظر نہیں آتا۔ جب میں اگے کلمہ شہادت کہنا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور میری نگاہ کے سامنے ہوتا سی تو میری طبیعت شاش بشاش ہوتی، میں خوشی نال پھولیا نہیں سی سماتا، لیکن انہوں نے سونے محبوب کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کیوں جی؟ ہوں 1450 سال بعد نہ مولویوں نظر آتا۔ کیوں جی؟ ہوں تو ہر محفل جاتے ہیں جی، کرسی خالی رکھی جاتی انہوں واسطے اسپیشلی سجا کے تو تشریف فرمان ہے جی۔ خطیب پاکستان مولانا عبداللہ نصار صاحب آ کے کہتے یار سانوں بھی کتنے دکھا دے تیری اکھ دیکھنے والی، کہتا چل یار ہاتھ ہی لوا دے، جے تسی اکھی نہیں دکھا سکتے ساری اکھ ویکھن والی ہاتھ ہی کتنے لوا دیو۔ یعنی قوم دا عقیدہ اس قسم دا بن گیا ہے، وہ کہتا جی ہر جگہ موجود، اللہ دے بدیو نہیں، اپنے روزہ انور دے اندر تشریف فرما، انہوں دی عالم برزخ کی زندگی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے ارشاد فرمایا محبوب جی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر یہ لوگ انکار کریں گے ایسے پروانے اور دیوانے تانوں عطا کراں گا کہ جڑے کدی تہاڈی نبوت دا اور تہاڈی جو تسی توحید دا پیغام پیش کر رہے جے یہ کدی بھی انکار کرنے والے نہیں ہون گے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذی ھدا اولئک الذی ھدی اللہ، یہ لوگ نے جنہوں نے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ دی ہدایت کہ یہ مولوی بھی ہدایت دین رہے ہیں نا، ہاں جی پٹھیاں پٹھیاں ہدایت، پٹھے پٹھے مسئلے عجیب و غریب کہانیاں سنا ہیں۔ اللہ فرمانے توحید دی جڑی ہدایت ہے نا اسی انہاں لوگوں کو عطا کیتی ہے، اور اللہ کریم اپنے نبی نے فرمانے نے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دی ہدایت دی اقتدا کرو، دے پیچھے پیچھے چلو۔ اس تو مراد ہدایت تو کی توحید، اور جو سابقہ شرعی احکامات نے جڑے کہ منسوخ نہیں ہوئے، مفسرین نے بیان فرمایا اس تو مراد کو سابقہ کیونکہ دین جڑا نا ایک ہی رہا اسلام، پوری کائنات کے دین جڑا اسلام ہے، شریعت ذرا تھوڑا بہت مختلف رہی ہیں، مسائل کی تبدیلی آتی رہی ہے، اور وہ آن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دین آن کے مکمل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ رب نے اللہ دے نبی دے اتنے آن کے دین مکمل کر، دین ایک کے اسلام اور شریعتہ کے اندر تھوڑا بہت اختلاف رہے ہے کہ بعض مسائل کو اللہ کریم نے منسوخ کرتا، نئے مسائل لین دے، نئے احکامات لین دے، شریعت یہ بدل دی رہی ہے، لیکن دین جڑا نا ایک ہی رہا بڑی یاد ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی الاتی بھائیاں، بات ساڈا ایک ہی ہے، ماواں ساڈیاں مختلف، تو دین دی طرف اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا کہ دین ایک ہی ہے، شریعتیں تھوڑی جہاں مختلف رہی ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا محبوب جی تسی انہاں دی ہدایت یعنی توحید دی پیروی کریں، جس طرح وہ توحید دی دعوت دے رہے نا اس طرح تسی دینی، ذرا فرق نہیں پاؤن دی کوشش کرنی، جڑے احکامات انہاں دیناں دے اندر ہے سن اللہ نے تواڈے دین دے اندر برقرار رکھے نے، انہاں دی بھی اقتدا کرنی۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اے جڑی میں تبلیغ کر رہے توحید دا پیغام سنا رہے ہیں، دین دی باتاں تانوں سنا رہے ہیں، اس تے میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں منگدا، تو جی میں معاوضہ نہیں، خالص اللہ دی رضا واسطے دین سنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سنانے دے پیسے لیندے سن نہیں، سابقہ انبیاء دیکھ لو مختلف دا اللہ کریم نے قرآن مجید ذکر فرمایا اے ہوئے الفاظ اس مقام تے کہ میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں مانگدا جو میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین کے لفظ نے کہ میرا معاوضہ اللہ رب العالمین دے سمے میں تے رب کولوں جا کے دینا۔ ہن اسی آنے جی اسی دنیا کولوں لینا، کیوں جی باقاعدہ طے ہوندا ریٹ پہلا ٹائم لینا، کہندا جی پہلا جی تسی بیانہ جمع کرو، اینا میں لواں گا تے تھوڑا جہا کرایہ شرائع اینا جڑا نا بیانہ وہ جمع کرا۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب
فرمایا جڑا کوئی جنہ خوشی نہ دے دینا یا تھوڑی خدمت کر دے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں یہ لوگ چاہتے نال سننے واسطے آتے ہیں تھوڑے نال محبت کا اظہار کرتے ہیں پیار کا اظہار کرتے ہیں شکر کرو کہ اللہ نے تھوڑی چاہت نہیں رکھی تمہیں کندھیاں تے چکی پھر دے ہاتھاں تے چکی ہوئے تھوڑے تے فل نشاور کرتے ہیں صرف اسی مال کو سامنے رکھے ہے جڑا ماڑا ہے ہوں تو ماشاء اللہ یہاں سن ہی نہیں سکتا جا تھوڑا جہا نمبر شمبر جی چل جاتے نا جی رگ در اچھی بن جاتی ہے پھر انہوں ماڑا بندہ سن نہیں سکتا کیونکہ معاوضہ بہت پھر بن گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر دی تسی اس بات کا اعلان فرما دیو لا سالکم علیہ اجرا میں تھوڑے کو اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ان ہوا الا ذکر للعالمین جو کچھ میں سنا رہے ہیں تمام جانا دے واسطے نصیحت ہے اس نصیحت نو قبول کر لو اللہ کریم تمہیں دنیا میں سوار دے گا تے آخرت بھی سوار دے گا میں اپنی بات میں لفظوں کو سمیٹنا چاہنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دوبارہ سماعت فرما لو اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکومت یا حکمت اور نبوت عطا فرمائی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا تم ایسی قوم آپ کے لیے مقرر فرما دیں گے لَيْسَ بِهَا کافرین جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اولئک الذین یہی لوگ ہیں ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے فَبِهُداهُ مُقْتَدِهْ آپ ان کی ہدایت کی جو ہے نا وہ پیروی کریں اقتداء کریں اللہ سالکم علیہ اجرا کہہ دیجئے میں اس پر تم سے معاوضہ